بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 31 جنوری 2022 مطابق 27 جمادی الاخری 1423 بروز پیر 20 یا 22 دن کی چھٹی کے بعد پھر مختارات من ادب العربی جزء ثانی کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ بات چل رہی ہے صفت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور ان کے احوال و قوائف بیان ہو رہے ہیں۔ بات چل رہی تھی وطاءہ کساء انبجانی ذو صوف هو رکابہ اذا رکب وفراشہ اذا نزل۔ حقیبتہ ان کا بیگ، حقیبہ کہتے ہیں بیگ کو، حقیبۃ جمع حقائب۔ حقیبتہ ان کا بیگ، ان کا تھیلا، ان کا تھیلا یا ان کا بیگ جس میں مسافر اپنا سامان وغیرہ رکھتا ہے، آج حقیبتن بیگ کو کہتے ہیں، تھیلا کہہ لو۔ نمیرتن دھاری دار تھا، نمیرہ جمع نمار، جیسے چیتے کے اوپر دھاری ہوتی ہے، دھار، اون دھاری دار، کھال دھاری دار۔ نمیرتن دھاری دار تھا، کھال کا بنا ہوا تھا۔ او شملتن اور ان کے پاس ایک چادر تھی، شملہ جمع شمالات، شملتن جمع شمالات۔ محشوۃن لیفن جو بھری ہوئی تھی کھجور کی چھال سے، محشوۃن جو بھری ہوئی تھی، یعنی شملہ یا حقیبہ، شملہ وہ ہوتی ہے اوپر نیچے اس کے کپڑا ہوتا ہے، اندر کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے اس میں۔ محشوۃن لیفن، لیف کہتے ہیں چھال کو، کھجور کی چھال، کھجور کی چھال سے۔ آج کل تو روئی بھر لیتے ہیں یا کئی چیزیں آتی ہیں۔ ہی حقیبتہ یہی ان کا حقیبہ ہوتا، اسی میں چیزیں لپیٹ لیتے تھے، حقیبہ اسی کو بنا لیتے تھے، چادر کو یوں لپیٹ کر اس میں رکھ لیتے تھے۔ ہی حقیبتہ یہی ان کا بیگ ہوتا، اذا رکب جب سوار ہوتے۔ دیکھو دونوں، کل عرب کے بادشاہ عمر فاروق، کل عرب کے بادشاہ، سارے جزیرۃ العرب کے بادشاہ، اور بیگ بھی بہت کپڑے کا سادہ۔ یہ تھے حقیقی حکمران، اللہ والے حکمران، یہ تھے اصلی اللہ والے، انسانیت کا درد رکھنے والے۔ اذا رکب جب سوار ہوتے، ووسادتہ اور یہی ان کا تکیہ ہوتا، اذا نزل جب نیچے اترتے اسی کو سر کے نیچے رکھ کر سو جاتے۔ وسادہ، 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 واو کے زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکیں اور زیر کے ساتھ بھی پڑھ سکیں، وسادہ، 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 وسادہ۔ ووسادتہ اور یہی ان کا تکیہ ہوتا، اذا نزل جب نیچے آتے، یعنی اسی کو تھیلے میں کام، اسی کو اوڑھنے میں کام، اور وہی سر کے نیچے۔ اللہ کیا حکمرانی ہے! آج تو کوئی چھوٹا سا
MLC بن جائے، پردھان ممبر بن جائے، گھوٹالے پہ گھوٹالے، گھوٹالے پہ گھوٹالے، گھوٹالے پہ گھوٹالے، تباہی مچا دیتا ہے۔ پورے جزیرۃ العرب ان کے ہاتھ میں ہے، پورا جزیرۃ العرب، اور ایسے حکمران، ایسے خلیفہ مجال ہے کوئی بول جا، لیکن سادگی، اللہ اکبر، ایک ہی چادر، وہی بیگ کے کام آ رہی، وہی تکیہ ہے، وہی چادر ہے، ایک ہی چادر سے سارے کام، تکیہ بھی وہی چادر، سو رہے تو سر کے نیچے رکھ لی، کوئی چیز رکھنی تو اسی کو یوں لپیٹا، اس میں سامان رکھ لیا جیسے گٹھری باندھ لیتے ہیں، اور کوئی اوڑھنے کی سردی وغیرہ ہوئی اسی کو کھولا اور اوڑھ لیا۔ اللہ تیری شان، کیسے کیسے تو نے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں نمونے پیدا فرمائے انسانیت کے لیے۔ مسلمان تو آج ان سے ہٹ کے، بے وفائی کر کے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ علیہ قمیص، ان کے اوپر ایک قمیص ہوتی تھی، قمیص جمع قمص، علیہ قمیص، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قمیص کا استعمال کرتے تھے، ایک قمیص پہنتے تھے، من کرابیسا، کرابیس کی، کرابیس، کرباس کی جمع کرابیس، موٹے اون کی، جس کو کہتے ہیں ٹاٹ، یعنی کرتا بھی ٹاٹ کا تھا، موٹے کپڑے کا، ٹاٹ کا، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ موٹا کمبل ہے، ٹاٹ۔ من کرابیسا، کرباس کی جمع کرابیس، موٹے ٹاٹ کا، موٹا کپڑا۔ آج ہم کیا، ریشم، ایسا کپڑا دو نرم ہو، ملائم ہو، پریس نہ ٹوٹے، کہیں اس میں سلوٹ نہ جائے، ایسا ہو ویسا ہو، کتنا بھی مہنگا ہو، بس۔ اور جب دنیا سے جائے گا اس کے سارے یہ ریشم کے کپڑے بھی اتر جائیں گے، ایک سے ایک جو سوٹ ہے، اوپر پڑا ہوا کپڑا ہے، سارے اتار لیے جائیں گے، اور سادہ وہی سوتی سفید کپڑا جائے گا ساتھ میں۔ علیہ قمیص من کرابیسا، کرابیس کی قمیص تھی، موٹے کپڑے کی، ٹاٹ کی، موٹے کپڑے کی، موٹی چادر کی، قد رسما، اور وہ بھی پرانی ہو گئی تھی، قد رسما بھی کر سکیں، رسما، وہ بھی پرانی تھی، یعنی وہ قمیص بھی، وہ ٹاٹ بھی پرانا، وہ قمیص بھی پرانی ہو گئی تھی، اس پہ بھی پیوند تھے، قد رسما یا رسما، وتخرق جنبہ، اور کونے پھٹے ہوئے تھے، وتخرق جنبہ، اور کونے پھٹے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ، چشم فلک نے، زمین نے ایسا انسان نہیں دیکھا دنیا میں۔ کیا شان تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے، کیا شان ہے عمر فاروق، اور بڑی بڑی سلطنتیں، حکومتیں ان سے کانپ رہی، یعنی کپڑا کرتا موٹے ٹاٹ کا، موٹی چادر کا، اس میں بھی پیوند، کونے پھٹے ہوئے، اور شاہ ایران کانپ رہا ہے، شاہ روم کانپ رہا ہے، بڑے بڑے حکمران کانپ رہے ہیں عمر فاروق کے نام سے۔ اللہ نے انسان کو اصل جو ہیبت عطا فرمائی ہے، رعب عطا فرمایا، وہ عمل سے، وہ عمل میں ہے، نہ کپڑوں میں ہے، نہ عالیشان مکانوں میں ہے، نہ اچھے کھانوں میں ہے، نہ اچھے لباسوں میں ہے، نہ اچھی جوتیوں میں ہے، اخلاق میں ہے، کردار میں ہے، عمل میں ہے، درد میں ہے، تڑپ میں ہے، فکر میں ہے، دوسرے کی ہمدردی میں ہے، دوسرے کی بھلائی میں ہے۔ جو انسان دوسرے کے لیے سوچتا ہے، کسی نے صحیح کہا، ہنیئن، مبارک ہو، ہنیئن، مبارک ہو، ہنیئن، مبارک ہو، لمن کانت حیاتہ حیاتا لغیرہ، مبارک وہ انسان جس کی زندگی دوسرے کی زندگی دوسرے کے جینے کا ذریعہ بن جائے، جس کی زندگی دوسرے کے لیے وقف ہو جائے، اس سے بڑا انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔
प्यासों को पिलाने वाला, भूखों को खिलाने वाला, नंगों को पहनाने वाला, दूसरे के दर्द में अपना दर्द महसूस करने वाला, उसकी बहुत इज्जत होती है दुनिया में। लोग उसको इज्जत की नज़र से देखते हैं, मोहब्बत उस अपने दिल में महसूस करते हैं। और तुमने देखा होगा जो आज हमारा माहौल बना हुआ है, प्रधान बन जाते हैं, मेंबर्स बन जाते हैं, MLC बन जाते हैं, ML बन जाते हैं, MP बन जाते हैं, लोग उन्हें गालियां देते हैं। खा लिया, हड़प कर लिया, गरीबों का मार लिया, जायदाद बना ली, गालियां देते हैं उनको। और उनकी ज़िंदगी भी ऐसी अजीब हो जाती है, वो जुल्म करते हैं गरीबों पर, गरीबों का खाते हैं, हड़प करते हैं, गरीबों का मारते हैं, इधर से लेते हैं गरीबों के लिए, खुद रख लेते हैं। तो जाहिर बात है दिल में नफ़रत होनी है, दिल में नफ़रत आनी है। इंसान इंसान के लिए तड़पेगा तो मोहब्बत आएगी। मुझे दिखा दो कोई प्रधान ऐसा हो आज के हमारे माहौल में, इल्ला माशाअल्लाह मैं नहीं कह सकता कि जिससे लोग नफरत न करते हों, और हकीकत में वो करते हैं। वो 4 या 5 साल जब तक भी रहते हैं वो पैसे बनाते हैं, MLC पैसे बनाते हैं, और फिर ऊपर तक हमारे मुल्क के हुक्मरानों को देख लो, सारा मुल्क खा लिया, कंगाल कर दिया, गरीब को गरीब तर कर दिया, मजबूर को मजबूर तर कर दिया। तो लोग गालियां नहीं देंगे तो और क्या करेंगे? अब जब ये जीतते हैं, झूठ से जीतते हैं, लोगों को पैसे देते हैं, शराबें पिलाते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, लड़ा के जीतते हैं। कोई उनको मोहब्बत से वोट नहीं देता। ये दगा करते हैं लोगों के साथ, झूठ बोलते हैं, लड़ा देते हैं भाई भाई को, और फिर ये लड़ा के खून पे भाई भाई को लड़ा के फिर ये हुक्मरान बनते हैं, हिंदू मुसलमान कर देते हैं। इसके बाद जो है मंदिर मस्जिद कर देते हैं। ये अपने काम पे वोट नहीं मांगते हैं। ये जालिम इतने खतरनाक हैं, ये तो जीतने चाहिए चाहे खून कर दें ये गरीब का। ये बहुत भेड़ियों से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं ये हुक्मरान। एक हाकिम देखो, उमर फारूक, अल्लाह की शान, तकिया भी नहीं है, थैला भी नहीं है, पूरा बैग भी नहीं है, वही चादर बैग, वही चादर तकिया, वही चादर ओढ़ने के काम, वही चादर बिछाने के काम, और कुर्ता भी ऐसा मोटी चादर का, और वो भी पुराना, और कोने फटे हुए। चलिए यूं है, पुरानी चादर है, मोटी है, फटा हुआ, पैबंद लगे हुए, और कौन है? पूरे अरब का हाकिम, पूरे अरब का बादशाह, जिसके हाथ में सारे अरब की दौलत, और कुर्ता फटा हुआ। घर में बीवी ख्वाहिश करती है कि अच्छे खाने हों, अच्छे खाने मुयस्सर नहीं। एक हुक्मरान ये है। तो इनसे मोहब्बत नहीं होगी तो क्या होगा फिर? इनसे लोग मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? दिल में बसाएंगे। आज नफरत करते हैं लोग, हुक्मरानों से नफरत करते हैं, गालियां देते हैं। कितनी कितनी अपने साथ पुलिस लेके चलते हैं, ये कितने कितने ये अपने साथ मशीन गन वाले लेके चलते हैं। इनको खतरा है क्योंकि इन्होंने घोटाले कर रखे। ये डरते हैं लोगों से, इनके दिल में चोर है, इसलिए ये अपने साथ में अपने सिक्योरिटी रखते हैं। इसलिए उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुल कायनात के हुक्मरानों के लिए नमूना है। और ये बात याद रखिए, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नमूना गैर मुस्लिम हुक्मरान भी एतराफ़ करके गए हैं दुनिया से, और आज भी कर रहे हैं कि हुकूमत हो तो उमर फारूक जैसी हो, हुकूमत हो तो उमर फारूक जैसी हो। मजाल है किसी गैर मजहब वाले पर जुल्म हो जाए, मजाल है कोई किसी का माल ले ले, मजाल है कोई बड़ा किसी छोटे पर जुल्म कर दे, मजाल है कोई अपनाइयत के साथ किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए, और मजाल है किसी ईसाई पे कोई मुसलमान जुल्म कर दे, किसी यहूदी पे कोई मुसलमान जुल्म कर दे, ये सोच कर कि हमारा हाकिम तो मुसलमान है। नहीं,
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایسا تھا کہ کسی مسلمان کو کسی مجبور پر، غریب پر، کسی عیسائی پر، یہودی پر ظلم کرنے کی ہمت تک نہیں ہوتی تھی۔ آج دیکھ لو، دو بھائیوں کو لڑا رہے، آگ لگوا دیتے ہیں گھروں میں، پوری پوری بستی جلا دیتے ہیں، تو یہ سب دیکھتے ہیں اور دل میں نفرت ہے ان کے لیے، سب کے دلوں میں، بس وہ ہے کوئی ظاہر کر دے، کوئی کرتا نہیں، لوگ ان کو کوستے ہیں۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثالی حکمران ہیں اور مثالی حاکم رہے ہیں، اور دنیا اگر امن کا گہوارہ، انسان چاہتے ہیں کہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یا ان سے مشابہت رکھنے والے حکمرانوں کی ضرورت ہے آج دنیا کو، جو انصاف دے سکیں، امن دے سکیں، غریبوں پہ محبت دے سکیں، بھوکوں کو کھانا کھلا سکیں، ننگوں کو کپڑا پہنا سکیں، اور مظلوموں کو انصاف دلا سکیں۔ ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے، اور یہی اس سبق کا پیغام ہے۔